الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن۔ قادری جمنا رہے یا غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم۔ آئیے حضرات، کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، ہم گناہ گاروں کے آقا مأوا ملجا جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و سندنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ مبارک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، بڑی شان والا، عظمت والا، رفعت والا مہینہ ہم اور آپ کے درمیان چل رہا ہے، اور جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے ہر دل میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جایا کرتی ہیں جن کی گواہی آج بھی کربلا کے تپتے ہوئے ریت کے ذرے دے رہے ہیں۔ اس کربلا کے خونی منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ رب اپنے کلام مجید فرقان حمید و برہان رشید میں اعلان فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ انہیں مردہ نہ کہو۔ دوسرے مقام پر رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، ذہنوں میں یہ تصور بھی نہ کرو کہ وہ مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی جانب سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ حسین زندہ ہیں دستور زندگی کی طرح۔ ذرا محبت سے اور حسین پاک کی محبت دلوں میں بسائیے اور میں شعر آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاتا ہوں۔ حسین زندہ ہیں دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، یزید مر گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ اور شعر سنے حضرات کہ غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں۔ حسینی ہو، حسین پاک کے محبت دل میں ہو تو یار انشاءاللہ مجھے امید ہے ایک بھی حسینی خاموش نہیں رہے گا۔ غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، لہو کے دیپ جلا کر حسین لکھتا ہوں۔ غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، لہو کے دیپ جلا کر حسین لکھتا ہوں۔ کچھ ایسی مشق ہے، پریکٹس ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں۔ حضرات، جو جانے کربلا کے تپتے ہوئے ریت کے ذروں میں دی گئی تاریخ عالم ان کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ جوان علی اکبر کا لاشا سامنے تڑپ رہا ہے، اون و محمد خون میں لت پت ہیں، زہرا کا لال مصطفیٰ کا نور نظر، مصطفیٰ کے کاندھوں پر سوار ہونے والے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دودھ پیچھے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو گود میں اٹھا کر لے کر آتے ہیں کہ ظالم بدبختوں سے ایک گھونٹ پانی کا مل جائے، لیکن اس کے باوجود پانی کا گھونٹ نہ ملنے کے حرملہ ظالم کا تیر زہر میں بجھا ہوا آتا ہے،
ننھے سے منّے علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا میرے امام علی مقام امام حسین کے بازو کو چیرتا ہوا پار گزر جاتا ہے۔ دودھ پیتے بچے سے خون کا پھوارہ چھوٹتا ہے، خون کے پھوارے کو میرے امام علی مقام امام حسین ہاتھوں میں لے کر آسمان کی جانب یوں پھینک کر عرض کرتے ہیں، مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر ہو تو ایک ایک کر کے تیرے نام پہ قربان کرتا چلا جاؤں۔ مولا تیری رضا اسی میں ہے تو مولا حسین بھی اسی پر راضی ہے۔ اتنی ڈھیلی سبحان اللہ حسین کے نام پہ یار، کربلا والوں کا نام سنے اور سنی خاموش بیٹھے تو یار بیکار ہے پھر ہماری زندگی۔ ذرا محبت سے بولیں اور شعر سنیں حضرات کہ دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے، حرملا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے، نام ہے اصغر ہوں میں علی کا پوتا، انگلیوں پہ در خیبر جو نچا دیتا ہے، انگلیوں پہ در خیبر جو نچا دیتا ہے۔ حضرات محترم، فضائل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ملاحظہ فرماتے چلے آ رہے ہیں۔ بس آپ سے اتنی سی عریضہ پیش کروں گا کہ جب بھی حسین کا ذکر سنو تو یار بیدار ہو کر سنو، کیونکہ حسین کے نام سے تو مردہ دلوں میں جان پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا جلوہ افروز ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، میرے آقا ممبر پر جلوہ افروز ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اچانک حسنین کریمین تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کا فرش ہموار نہ ہونے کی وجہ سے، برابر نہ ہونے کی وجہ سے کبھی میرے امام علی مقام امام حسین گر جاتے ہیں، کبھی اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا ممبر سے اس منظر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جب میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام امام حسین کو گرتے ہوئے دیکھا تو میرے آقا نے خطبہ چھوڑ دیا، امام حسین کو اٹھا لیا، اللہ اکبر، اٹھانے کے بعد اپنے پاس سامنے بٹھا لیا۔ بٹھانے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اس لیے میں نے خطبہ چھوڑ دیا اور میں نے حسین کو اٹھا لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اے سی بند کر دیجئے اور بس سمپل سا، زیادہ لوڈ نہ دیجئے تاکہ وہ اندر خراب ہو جائے معاملہ، یہ جو اوور لوڈ ہو رہا ہے اس لیے معاملہ ہو رہا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا محبت سے امام حسین کی محبت کو دل میں بسائیے اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مولا میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی محبت فرما اور تو ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، مقام مصطفیٰ دیکھنا ہو تو زبان رسول سے سنو۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں ایک پہلو میں آپ کے فرزند رسول یعنی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں، دوسری جانب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں۔ میرے آقا کبھی امام حسین سے پیار فرماتے ہیں، کبھی فرزند رسول حضرت ابراہیم کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، دونوں چمنستان رسول کی بہار ہیں، دونوں باغ نبوت کی بہار ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ آقا کے اس وجد و کیف میں ایک دوسری خوشی، مسرت و شادمانی کا دوسرا جہان آباد ہے، کیونکہ ایک طرف حضرت ابراہیم میرے آقا کے بیٹے تشریف فرما ہیں، دوسری طرف شہید اعظم امام حسین جلوہ گر ہیں۔ اللہ اکبر، اسی دوران میں، اسی پل میں طائر سدرت جبریل امین روح الامین آ جاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، رب آپ کو سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ کے دونوں شہزادوں میں سے کسی ایک کو رب تبارک و تعالی اپنے پاس بلا لے گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا غمزدہ کے ماحول میں ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں جبریل امین سے، اے جبریل امین بتاؤ رب تبارک و تعالی کس کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے؟ تو جبریل امین کے جملے سنو اور میرے آقا کا مقام مصطفیٰ دیکھو۔ میرے آقا نے پوچھا تھا کہ جبریل کس کو رب تبارک و تعالی اپنے پاس بلانا چاہتا ہے؟ تو جبریل نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ یہ معاملہ بھی رب نے آپ کے اوپر ہی چھوڑ دیا ہے،
ہے. آپ جس کو چاہیں رکھ لیں, جس کو چاہیں واپس فرما دیں. مقام مصطفیٰ دیکھو, اللہ اکبر. میرے آقا نے کچھ دیر توقف فرمایا اور انتظار کیا کہ اگر حسین کو واپس کرتا ہوں تو میری بیٹی کی گود سونی ہو جائے گی, اس کے جانے کا غم حضرت علی کو بھی ہوگا, میری بیٹی کو بھی ہوگا, مجھے بھی ہوگا, اور اگر ابراہیم کو واپس کرتا ہوں تو اس کے جانے کا غم صرف مجھے ہوگا. اللہ اکبر. جبریل امین سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, جبریل جاؤ رب کی بارگاہ میں جا کر عرض کر دینا کہ میرے بیٹے کو رب اپنے پاس بلا لے. اللہ اکبر. جبریل نے جا کر یہ پیغام رب کو سنایا. 3 دن کے بعد فرزند رسول حضرت ابراہیم کا وصال با کمال ہو جاتا ہے. اور جب میرے آقا امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تشریف فرما ہوتے, امام علی مقام امام حسین کو آتا دیکھتے تو فرماتے, مرحبا اے میری بیٹی کے بیٹے, مرحبا اے میری بیٹی کے بیٹے. اللہ اکبر. اور فرماتے تھے میرے آقا کہ یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے. اللہ اکبر. مقام حسین دیکھو, میرے آقا جلوہ گر ہیں, صحابہ اکرام جلوہ افروز ہیں. ایک صحابی رسول ہرنی کا بچہ لے کر آ جاتے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہرنی کے بچے کو لے کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں. امام علی مقام امام حسین نے جب اس ہرنی کے بچے کو دیکھا تو ضد کرنے لگے کہ بڑے بھائی آپ یہ ہرنی کا بچہ مجھے دے دیں. تو امام حسن فرماتے ہیں, جاؤ تم بھی نانا جان کے پاس سے لے کے آؤ, انہوں نے بھی مجھے دیا ہے. اللہ اکبر. امام علی مقام آتے ہیں اور نانا جان کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے نانا جان, بڑے بھائی کو تو آپ نے ہرنی کا بچہ دے دیا, مجھے بھی دے دیجیے. اللہ اکبر. یہ ضد, یہ اصرار میرے حسین فرماتے ہیں نانا جان کی بارگاہ میں, قریب تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. اتنے میں دیکھتے کیا ہے کہ ایک ہرنی اپنا بچہ لے کر جنگل سے آقا کی بارگاہ میں چلی آ رہی ہے. اللہ اکبر. آقا کی بارگاہ میں آ کر یوں عرض کرتی ہے, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, پہلا وہ بچہ جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا وہ بھی میرا تھا, اور یہ میں بچہ اپنا خود لے کر حاضر ہو گئی ہوں. کیوں یا رسول اللہ, میں اپنے بچوں کی جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں لیکن حسین کا رونا نہیں دیکھا جا سکتا. اللہ اکبر. پیارے, اور بے شمار فضائل امام حسین ہیں. ایک بات اور آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا دوں. 29ویں رمضان المبارک کی شب ہونے والی ہے. کل عید کا چاند نظر آ جائے گا. سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. جیسے ہی مغرب کی نماز ہوئی, اذان ہوئی, آسمان پر عید کا چاند نظر آ گیا. اعلان فرما دیا گیا مدینہ منورہ کی گلیوں میں کہ کل صبح عید الفطر ہے. اللہ اکبر. بچوں میں خوشی کا ماحول ہے. حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کی عمر امام حسن کی 5 سال اور امام حسین کی 4 سال 2 مہینے عمر تھی. جب لوگوں میں خوشی کا ماحول دیکھا, سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مصلے کو بچھا دیتی ہیں اور بچھانے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں سر نیاز کو جھکا دیتی ہیں. جب نماز سے فارغ ہو جاتی ہیں تو دونوں شہزادے آن کر مصلے پر لیٹ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, امی جان کل عید الفطر ہو جائے گی, سارے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے, امی جان کیا نواسے رسول پرانے کپڑوں میں ہی عید کریں گے؟ تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا تھا, پیارے بچوں, شہزادوں, غم نہ کرو, کل تمہارے نئے کپڑے مل جائیں گے. تو بچوں نے عرض کی تھی, امی جان کل اگر نئے کپڑے آئیں گے تو سلیں گے کب؟ عید تو کل کوئی ہے. تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں, بیٹا گھبراؤ نہیں, درزی تمہارے سلائے کپڑے لے کر آئے گا. اللہ اکبر. پیکر صبر و رضا, مملوکت صبر و رضا کی ملکہ پوری رات نوافل پڑھتے پڑھتے رات کو گزار دیتی ہیں. فجر کے بعد کسی آنے والے نے دروازے پر دستک دی. خاتون جنت نے پوچھا, کون؟ باہر سے آنے والے نے جواب دیا, خاتون جنت, اہل بیت کا نوکر ہوں, درزی ہوں, شہزادوں کے کپڑے لے کر آیا ہوں, شہزادوں کے کپڑے لے کر آیا ہوں.
اللہ اکبر، خاتون جنت نے کپڑے لینے کے بعد شہزادوں کو پہنانا شروع کر دیتی ہیں۔ اتنے میں میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد خاتون جنت سے پوچھتے ہیں بیٹی یہ کپڑے کہاں سے آئیں؟ بڑے عمدہ کپڑے ہیں، بڑا قیمتی لباس ہے۔ تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں نے اللہ سے اس کی بارگاہ میں شہزادوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ استعانت غیبی ہے، اور اسی کو سمجھ کر میں نے کپڑے وصول کر لیے۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا فاطمہ جانتی ہو وہ درزی کون تھا؟ اللہ اکبر، خاتون جنت فرماتی ہیں نہیں، عرض کرتی ہیں نہیں یا رسول اللہ، نہیں ابا جان میں نہیں جانتی۔ تو میرے آقا کے جملے سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ درزی جبریل امین تھا، تمام فرشتوں کا سردار تھا، جو اللہ کے حکم سے شہزادوں کے کپڑے جنت سے لے کر آیا تھا۔ اسی مقام پر علامہ استاد زمن علامہ حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور حضرات یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی ولادت باسعادت کے وقت سے ہی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آقا کی بارگاہ میں لے جا کر میں نے امام حسین کو دیا، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ آپ کے بیٹے کو آپ کی امت میدان کرب و بلا میں شہید کر دیا جائے گا آپ کے بیٹے کو۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگاؤ میرے پیارے، وقت گزرتا گیا کہ کربلا کی وہ خوفناک وادیاں بھی قریب آتی چلی گئیں۔ اللہ اکبر، ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب نواسے رسول فرزند بطول علی مرتضیٰ شیر خدا کے دل بند کو مدینہ طیبہ کو بھی چھوڑنا پڑا۔ اللہ اکبر، وہ کون سا پتھر دل ہے جو مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر واپس چلا آئے؟ لیکن میرے عزیزوں، ان حجاج سے پوچھو، ان عمرہ کرنے والوں سے پوچھو کہ جب یہ عمرہ کرنے گئے ہوں گے، روضہ رسول اللہ کو انہوں نے دیکھا ہوگا تو دل یہ کرتا ہوگا کہ کاش یہیں زندگی تمام ہو جائے، کاش یہیں زندگی کا اختتام ہو جائے۔ اور ایک عاشق رسول اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے کہ ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اللہ اکبر، مدینہ طیبہ سے جدائی، اور وہ نواسے رسول جن کا بچپن مدینے میں گزرا، جو نانا جان کے کندھوں پر مدینے کی گلیوں میں میرے آقا جن کو گھمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، مدینہ طیبہ سے بھی رخصت ہونا پڑا، مدینہ طیبہ کو بھی آپ کو چھوڑنا پڑا۔ اللہ اکبر، اور میرے رضا جب مدینہ شریف گئے تو وہاں کے زائرین طیبہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اے زائرین طیبہ، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا گیا میرے عزیزوں، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ طیبہ کو بھی چھوڑنا پڑا، اور جب روتے ہوئے میرے آقا میرے امام حسین مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہونے لگتے ہیں تو آخری رات میں، آخری پہر میں میرے آقا کے روضہ رسول اللہ پر حاضری دیتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کو آپ اپنے کندھوں پر بٹھا کر سوار فرمایا کرتے تھے، جس کے لیے ہرنی اپنا بچہ لے کر آ گئی تھی۔ نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کو پالنے میں فرشتے جھلایا کرتے تھے۔ نانا جان کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے کرتے روضہ رسول اللہ پر آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور لگ جانے کے بعد خواب میں آقا کی زیارت ہوتی ہے تو میرے آقا امام حسین کے سر کو گود میں رکھ کر یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا حسین، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت جلد ہم سے آ کر ملو گے۔ اللہ اکبر، آنکھ کھلی کچھ دیر کے بعد امی جان کی تربت پر حاضری دیتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں امی جان دکھ اس بات کا نہیں ہے، امی جان تمہارا بیٹا موت کو گلے لگانے سے نہیں ڈرتا، دکھ اس بات کا ہے کہ حسن مجتبیٰ سے دور جا رہا ہوں، نانا جان کے روزے سے دور جا رہا ہوں، امی جان
جان آپ کی تربت سے دور جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا رہا، روتے ہوئے امی جان کی تربت سے واپس آتے ہیں۔ شاعر نے یوں منظر کشی کی ہے کہ فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کے بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، اور 27 رجب المرجب ہے، ہجری 60 ہے۔ میرے امام عالی مقام امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج، سفر معراج کا یہی تاریخ ہے، اور یہی تاریخ امام حسین کی کربلا کی تاریخ ہے، سفر کی تاریخ ہے، شہادت عظمیٰ کی تاریخ ہے۔ ایک میرے آقا تشریف لے گئے تھے، امت کو نماز کا تحفہ لا کر دیا ہے، ایک حسین چلے ہیں کربلا کی جانب نانا جان کی دین کو بچانے کے لیے۔ آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں امام عالی مقام امام حسین سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی یاد میں ہم سے جتنا ہو سکے قرآن خوانی وغیرہ کا اہتمام کریں، محفل میلاد منعقد کریں، اور جتنا بھی ہو سکے ان کے لیے ایصال ثواب کریں، سبیل لگائیں وغیرہ وغیرہ جو جائز اور مستحب کام ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔